کو اس قدر اشتہا انگیز جو ہے وہ مقامات کا نظری اور تصوراتی دورہ کرواتے ہیں جنت کا، تو عورت کے لیے کیا ہے؟ یعنی عورت اگر نماز پڑھتی ہے، 17 گھنٹے کا روزہ رکھتی ہے، تہجد، اشراق اور اوابین اور جو بھی آج تک نفل جادو ہیں وہ سارے پڑھتی ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ یعنی وہی سڑا بھوسا جو ہے وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جس سے اس نے رو کے زندگی دنیا کی گزاری ہے چند روزہ، اس خوش فہمی میں کہ اس سے جان چھوٹ جائے گی، بس تمہاری مرنا ہی ہے نا، تو وہ تو مری بھی اس خوشی کے ساتھ تھی کہ چل مر تو رہی ہوں، اس سے جان چھوٹی، تو آپ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہی اس کے گلے میں لٹکا دیں گے اور اس کے متھے لگا دیں گے۔ سوال بڑا سنجیدہ ہے، اس لیے کہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ جس طرح سے چسکے لگا لگا کے حوروں کے نشیب و فراز بیان کرتے ہیں اور ہر چیز کا سائز بیان کرتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ یہ دلال ہیں اور سیکس کا جو ہے وہ دے کے لالچ اور اٹریکٹ کر کے تو ان سے کام نکلوانا چاہتے ہیں۔ گاہک اصل میں ان کا کام ہے جنت کی حوروں کے گاہک بنانا دنیا میں، دلالی یہی۔ اگر کوئی آج صبح ایک کلپ دیکھا قاری حنیف ڈار صاحب کا، وہ قابل احترام شخصیت ہیں اور اہل علم بھی ہیں، ان کے بیانات سے بہت دفعہ استفادہ بھی کیا، لیکن آج کے بیان میں انہوں نے بتایا کہ ایک عالم صاحب سے میڈیا کی ایک عورت سوال کر رہی تھی کہ جنت کے اندر مرد کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے 70 حوروں کا وعدہ فرمایا ہے، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اسی خاوند کی بیوی ہوگی، حالانکہ عورت بھی عبادت کرتی ہے، اور عورت کی نمازیں، عورت کے روزے، عورت حج، سارا کچھ یہ کر کے جائے، پھر بھی اس کے لیے وہی پرانا خاوند اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے ساتھ تو یہ انصاف نہ ہوا۔ پھر اس کا انہوں نے بہترین جواب دیا کہ عورت کے لیے اور مرد کے لیے من چاہی زندگی ہوگی، جیسا وہ چاہیں گے ویسا ان کو مل جائے گا۔ عورت پابند نہیں ہوگی کہ وہ اپنے پہلے خاوند کے ساتھ رہے، اگر رہنا چاہے گی تو ٹھیک ہے، نہیں رہنا چاہے گی تو کوئی پابندی، جنت میں کوئی پابندی جنتی کے لیے نہیں ہوگی، من چاہی زندگی ہوگی اس کی۔ اس کے بعد جواب دیتے ہوئے ان کے لہجے کی کڑواہٹ اور استہزاء جو تھا وہ قابل اعتراض ہے۔ انہوں نے علماء کو مخاطب کرتے ہوئے ان پر اعتراضات کیے کہ یہ دلال ہیں، یہ حوروں کے جو مناظر تصورات کے اندر لے جا کر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ دلالی کر رہے ہوں، سیکس کی طرف دعوت دے کر ان کے جذبات کو ابھار کر ان سے کام نکلوانا چاہتے ہوں، وغیرہ وغیرہ، بہت سی باتیں کی ہیں انہوں نے جو میں اب کہنا نہیں چاہتا۔ تو ان باتوں کے اندر لگا کہ ان کے چہرے کے اندر جو مسکراہٹ تھی ہلکی ہلکی، وہ جان بوجھ کر علماء کی تحقیر کر رہے ہو۔ اگر یہیں تک بات ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو اعتراض کیے، ان اعتراضات میں صرف علماء نہیں بلکہ بات آگے تک چلی جاتی ہے۔ انہوں نے بہت سی چیزوں کا دروازہ بھی کھول دیا۔
دیکھیے انہوں نے کہا کہ علماء جو ہے نا وہ جس سٹیج پر بیٹھ کر حوروں کے نین و نقش بیان کرتے ہیں، ان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں، اس سے بے مچھلی والوں کی شہوت میں ابھار آتا ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے دلال. یہ بات ٹھیک نہیں. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فیہن خیرات حسان. یہاں حوروں کی خوبصورتی بیان نہیں ہوئی ہے. حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ایسی حوریں جسے کبھی کسی انسان نے اور جن نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوا، انٹچ. اب دیکھیے قاری صاحب، یہ اعتراض آپ کا علماء پر نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ نے جو اعتراض کیا ہے وہ قرآن مجید پر کیا ہے. احتراماً آپ نے اس کا نام نہیں لیا، لیکن ہر آدمی آپ جیسا نہیں ہوگا. کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا احترام، قرآن مجید کا احترام اس کے دل میں نہیں ہوگا. اگر وہ اعتراض کرنا چاہے گا تو وہ آپ کی بات کو دلیل بناتے ہوئے، سیڑھی بناتے ہوئے یہاں تک پہنچے گا. پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ حالانکہ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. یہاں کیا کہیں گے؟ یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ ویٹر جو ہوں گے وہ آپ کے آس پاس یطوف چکر لگائیں گے، مخلدون ولدان مخلدون، وہ ہمیشہ کے لیے ایک بچے ہوں گے. اذا رأیتہم حسبتہم، جب آپ ان کو دیکھیں گے آپ کا گمان ہوگا لؤلؤا منثور، کہ وہ چمکتے ہوئے ہیرے ہیں، تو موتی ہیں. تو آپ یہاں دیکھیں، آپ یہاں کیا کہیں گے؟ پھر یہاں بھی ان کے حسن کو بیان کر کے، جنت کی نعمتوں کو بیان کر کے للچایا جا رہا ہے آپ کو، یہی کہیں گے آپ؟ اس کے بعد آپ سورۃ المطففین کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ تبارک وہاں آپ کو جواب بھی مل جاتا. بجائے اس کے کہ آپ علماء پر یہ طعن و تشنیع کرتے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو دلال کہتے، یہ نوبت پیش نہ آتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اس آیت میں آپ کو جواب مل جاتا. اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا یہ نعمتیں، یہ خوبصورتی، یہ بیان کس لیے ہوئی ہے؟ ابھارنے کے لیے نہیں، کام نکلوانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو اس کی چاہت رکھتا ہے وہ اس کے حصول کے لیے کوشش کرے. باقی آپ کو جواب مل گیا اس کا. آپ کو یہ بیان کرنا چاہیے تھا، علماء پر طعن نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی دیکھیے علماء کی شان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب. علماء وہ ہیں جنہیں ہم نے کتاب کا وارث بنایا، اور وہ ایسے ہیں استفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے انہیں چن لیا ہے. فمنہم ظالم لنفسی، کچھ عالم ایسے ہوں گے جو اپنے نفس پر ظلم کریں گے. ومنہم مقتصد، کچھ ایسے ہوں گے جو درمیانہ، یعنی کبھی نیکی کبھی گناہ، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور تیسرا طبقہ وہ ہوگا ومنہم سابق بالخیرات. اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا ان کی ساری کیا ہوں گی؟ ان کی ساری نیکیاں ہوں گی. ذالک هو الفضل الکبیر، ان پر اللہ کا بڑا فضل ہوگا. اب اللہ کے فضل میں آپ بتائیں نا کہ وہ عالم نہیں ہے ظالم لنفسی. جو عالم اپنے نفس پر ظلم کر کے آئے، گناہ کر کے آئے، اس کے بعد اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر. اللہ نے تو ان کی بخشش کا بھی اعلان کر دیا، آپ کو ان کے مرتبے اور مقام کو بیان کیا ہے. اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سب سے اگر تقوی اور خشیت کس کے دل میں ہے تو وہ علماء ہیں. آپ نے علماء کی توہین کی ہے ایسے طبقے کے سامنے، اور وہ آپ کے چہرے کی جو مسکراہٹ تھی ہلکی ہلکی، وہ دل چبھنے والی تھی
کہ آپ کسی مخصوص طبقے کو جیسے خوش کرنا چاہتے ہو. یہ طرز صحیح نہیں ہے. آج دل بڑا پریشان ہوا آپ کا بیان سن کے. دیکھیے اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا بخشش ہوگی، فضل کبیر ہوگا. جنات عدن یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر. آگے دیکھیے اگلی آیت میں اللہ تبارک نے بتا رہے ہیں جب یہ جنت میں چلے جائیں گے وقالوا الحمد للہ الذی، یہ سارے کے سارے کہیں گے تمام تعریفیں کن کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اذھب ان الحزن، جو ہمارے دل پر بوجھ تھا وہ اللہ نے اتار دیا. بوجھ کیا تھا؟ ظالم لنفسی، میں ظلم کر کے آیا ہوں، میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے. اب جو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، اس کے دل پر وہ بوجھ پڑا ہوا تھا. اذھب عنا الحزن، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس نے مجھ سے وہ بوجھ ہٹا دیا. ان ربنا لغفور شکور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والے اور رحم کرنے والے. علماء کے میں نہیں کہتا کہ ان کے اندر کمیاں نہیں ہیں، میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ ان کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سب کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیے تنکیر جو ہوتی ہے نا اس کی بھی قسمیں ہیں. ایک تنکیر برائے اصلاح ہوتی ہے، ایک تنکیر برائے تذلیل ہوتی ہے. جو آپ نے کی ہے وہ تنکیر برائے اصلاح نہیں بلکہ تنکیر برائے تذلیل ہے. ہاں میں آپ کی تذلیل کرنا نہیں چاہتا، میں صرف آپ کو آپ کے سامنے صرف التماس رکھ رہا ہوں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. نیک لوگوں کو دیکھ کر کچھ لوگ ہنسی مذاق کریں گے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ اس کے سامنے سے گزریں گے، مرو آنکھوں سے اشارہ کریں گے، یتغامزون، مرو گزریں گے، یتغامزون آنکھوں سے اشارہ کریں گے. حضرت صاحب بیٹھے ہیں، حضرت صاحب کو اس کے اوپر اس کو ڈی گریڈ کیا جائے گا، استہزاء کیا جائے گا، مذاق کیا جائے گا ان کے ساتھ. آپ بھی وہی کرتے نظر آئے مجھے. جیسے آپ ان طبقوں میں سے نہ ہوں، علماء کے طبقے سے آپ نہ ہوں، آپ بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو میرا علماء سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں کوئی اور قوم ہوں، میں کوئی اور نسل ہوں، میں ان سے نہیں ہوں، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پھر یہی لوگ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، جب یہ گھر پہنچ جاتے ہیں پھر تفقع کرتے ہیں. تفقع کے لیے لطیفے جیسے سنائے جاتے ہیں ایسے بیان کریں گے تاکہ لوگ ہنسیں ان کی بات سن کر. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، پھر اپنا فیصلہ سنائیں گے. میری رائے یہ ہے کہ إِنَّ هَٰؤُلَاء، یہ سارے کے سارے لوگ لَضَالُّونَ، کیا ہے؟ گمراہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، میں نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر بھیجا ہے کہ آپ ان کی نگرانی کرتے رہیں، کون اچھا ہے کہ کون برا ہے، کون کیسا ہے، کون کیا کر رہا ہے. حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے. یہ جو آپ نے اعتراض کیا ہے، آپ نے ان اذہان کو، ان سوچوں کو ایک دعوت دی ہے جو قرآن مجید پر تنقید کر سکتے ہیں. پھر وہ کہیں کہ دیکھیے قاری نیم صاحب کہ آپ نے کہا کہ یہ علماء کرتے ہیں، یہاں علماء تک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں خود حوروں کے حسن کو بیان کیا ہے، ویٹر کے حسن کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں شراب کی لالچ دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہاں تمہیں بیویاں جو ہیں وہ مطہرہ ملیں گی، وہاں جو ہے تمہارے ایسے پلنگ ہوں گے، ایسے گدے لگے ہوں گے، متقین، وہاں تم تکیے لگا کر بیٹھو گے، جنت میں ہر چیز تمہیں مل جائے گی. یہ ساری چیزیں پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اس لیے میری یہ التماس ہے، اگر آپ کے دل آزاری ہو تو معاف کر دینا، باقی اپنی بیانات پر نظر ثانی فرمائیں.